بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی واسمائہ الحسنی، اس عظیم الشان کتاب کی قراءت اور وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں جو اعتراض اشاعرہ کی طرف سے یا اہل تاویل کی طرف سے آتا ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ امام ہیں اور اہل سنت بھی ان کی امامت کو مانتے ہیں، تو اشاعرہ گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ اس کے جواب کو جاری رکھا ہوا ہے، اور جواب یہ دیا ہے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے عقیدے کے باب میں 3 مراحل ہیں۔ ان میں سے پہلا مرحلہ اعتزال معتزلہ کے عقیدے پر، دوسرے مرحلے میں وہ ابن کلاب کے عقیدے پر تھے جو کہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے، ابو الحسن اشعری کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے اور آج بھی، لیکن ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ تیسرے مرحلے تک چلے آئے جو کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن اشاعرہ ان کی پیروی نہ کرتے ہوئے اسی دوسرے مرحلے میں رکے ہوئے۔ اس وجہ سے اشاعرہ گمراہ ہیں، گرچہ امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ امام ہدا ہیں۔ یہ بات آپ کے سامنے رکھی شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے۔ اب اس کے بعد اپنی بات کی تائید اور مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ مختلف علماء کی عبارتیں نقل کرتے آ رہے ہیں۔ ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ہمارے سامنے کس کی عبارت نقل کر رہے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے مفسر قرآن صاحب اضواء البیان شیخ محمد امین شنقیطی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر سے ایک بڑی پیاری عبارت نقل کی ہے، جس میں اشاعرہ کے مذہب کی گمراہی بھی اور اس کے ساتھ کہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف نہیں تھا، اس کی وضاحت ہوتی ہے، پیش کر رہے ہیں۔ قال ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقال الشیخ محمد امین الشنقیطی في تفسيره أضواء البيان في الصفحة 19 و300 المجلد الثاني على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف۔ کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین کہ شیخ محمد امین شنقیطی نے اپنی کتاب تفسیر اضواء البیان میں جو جلد نمبر 2 صفحہ 319 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے والی جو آیت ہے جو کہ سورہ اعراف میں آئی ہے، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ یہاں سے شیخ محمد امین شنقیطی رحمت اللہ علیہ کی عبارت کہتے ہیں، اعلم انہ غلط فی ھذا خلق لا یحصى کثرۃ من المتأخرین، تم یہ جان لو کہ اس مسئلے میں ایک بہت بڑی تعداد غلطی کا شکار ہوئی ہے، اس قدر زیادہ تعداد ہے کہ ان کی کثرت کی وجہ سے ان کا گننا بھی ممکن نہیں ہے، متاخرین میں کی ایک بڑی تعداد اس کا شکار ہو گئی۔ فزعموا ان الظاہر المتبادر السابق الى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآیات القرآنیہ هو مشابہۃ صفات الحوادث۔ ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو ظاہری معنی متبادر ہوتا ہے، سب سے پہلے سمجھ میں آتا ہے، السابق الى الفهم، ہماری اور آپ کی سمجھ میں، سامعین کے سمجھ میں سب سے پہلے سمجھ میں آنے والا جو معنی ہوتا ہے، مثال کے طور پر استوا کا معنی لے لیجئے یا یدن کا معنی لے لیجئے، جو قرآنی آیات میں آئے ہوئے الفاظ ہیں، صفات ہیں، ان سے جو معنی سب سے پہلے سمجھ میں آتا ہے وہ معنی مخلوقات کی صفات سے مشابہت والا معنی ہے۔ یعنی ان لوگوں نے دعویٰ کیا، جن لوگوں نے غلطی کی، انہوں نے کہ جو معنی سب سے پہلے سمجھ میں آتا ہے وہ معنی ایسا معنی ہے کہ اگر اللہ کے لیے وہ معنی ثابت کریں گے تو اللہ کی مشابہت مخلوقات سے ثابت ہوگی۔ وقالوا يجب علينا ان نصرفه عن ظاهره اجماعا، اور اسی بنیاد پر ان لوگوں نے کہا کہ بالاجماع اسی وجہ سے نصوص کو ان کے ظاہری معنی سے پھیرنا ضروری ہے۔ یہ ان کا قول ہے، کون؟ جو لوگ غلطی کا شکار ہوئے۔ شیخ محمد شنقیطی آگے کہتے ہیں، وَلَا يَخْفَى عَلَىٰ أَدْنَى عَاقِلٍ
کہہ رہے ہیں کہ ادنا درجے کی عقل رکھنے والے پر بھی یہ بات مخفی نہیں ہے۔ ان حقیقت معنی هذا القول، اگر ہم اشاعرہ کے، ان گمراہ کے، ان غلطی کرنے والوں کے اس قول کو مان لیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا معلوم ہے؟ ان اللہ وصف نفسه فی کتابہ بما ظاہرہ المتبادر منہ السابق الى الفہم الکفر باللہ تعالی والقول فیہ بما لا یلیق بہ جل وعلا۔ ان کے اس قول کا مطلب ہی یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود اپنی صفت بیان کرتے ہوئے جو آیتیں نازل کی ہیں، ان کا ظاہر اور ان کا متبادر معنی سب سے پہلے سمجھ میں آنے والا معنی ایسا معنی ہے کہ اگر اس کو اس کے ظاہر پہ لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا لازم آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ظاہری معنی ہوگا۔ اور ایسے ہی اس کا ظاہری معنی ایسا معنی ہوگا کہ جس کا اثبات اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایع نشان نہیں ہے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی قیل لہ، اسی طرح نبی علیہ السلام جن کے بارے میں کہا گیا اور جن سے کہا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر ذکر کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر بتا سکیں وہ بات جو آپ پر اتاری گئی ہے۔ یہ نبی بھی لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع اجماع من يعتد به من العلماء على انه لا يجوز في حقه تاخير البيان عن وقت الحاجة اليه واحراف العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين۔ یعنی ان کی بات کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کھول کر بیان کرنے کی ذمہ داری دی، اس نبی نے بھی ایک حرف اس سلسلے میں نہیں بتایا کہ ان آیات کو ان کے حقیقی معنی میں سمجھنا کفر ہے، جائز نہیں۔ نبی بھی ایک لفظ نہیں بتا سکے، حالانکہ جتنے بھی اہل علم ہیں جن کے قول کا اعتبار ہے وہ سب اس پر اجماع کر چکے ہیں کہ تاخیر البیان عن وقت الحاجت لا یجوز، یعنی جس وقت بیان کرنا ضروری ہے، بیان نہ کرنا تو دور کی بات، بر وقت نہ بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی سارے علماء اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جب لوگوں کو حاجت ہو اس وقت اسے بیان کرنا چاہیے، اسے تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے، کہتے ہیں تاخیر البیان عن وقت الحاجت لا یجوز، یعنی اللہ کے نبی اگر خاموش ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کسی وجہ سے اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، نہیں، اگر بیان کرنا ضروری ہے تو اسی وقت بیان کریں گے اور نبی کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ تاخیر کریں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی تاخیر نہیں کرتے، اور اگر یہاں یہ کفر تھا اس کے ظاہری معنی پر محمول کرنا ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی بیان کرتے، لیکن اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ وَأَحْرَافِ الْعَقَائِدِ، خاص طور پر عقائد کے باب میں یہ اور زیادہ مناسب ہے کہ بیان کرنے میں تاخیر نہ کی جائے، فوراً کھول کر حقیقت رکھتی جائے، خاص طور پر لا سیما مزید یہ بھی ما ظاہرہ المتبادر منہ الکفر والضلال المبین، ایسے مقامات، ایسی آیات کہ جن کو ظاہر پر لے لیں گے کفر لازم آئے گا، کھلی گمراہی لازم آئے گی۔ کیا یہ ممکن ہے اللہ کی کتاب ہدایت ہو، نبی ذمہ داری ہی بیان کرنے کی لے کر آئے ہوں اور ضرورت ہو لوگوں کو، اور مسئلہ بھی عقیدے کا ہو، اور عقیدے کا بھی وہ مسئلہ کہ اگر اس کو بیان نہ کیا جائے تو کفر ہو جا سکتا ہو، ایسے مسئلے میں نبی کچھ نہ بولے، ایسا ممکن ہے کیا؟ ممکن نہیں۔ لیکن اشاعرہ جیسے لوگوں کے قول کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کے کلام کا ظاہر کفر ہے اور نبی نے بھی اس کفر کو کھول کے بیان نہیں کیا۔ حتی جاء ہؤلاء الجہلۃ من المتاخرین، یہاں تک کہ یہ بعد کے زمانے کے جاہل آتے ہیں، فزعموا ان اللہ اطلق علی نفسہ الوصف بما ظاہر المتبادر منہ لا یلیق، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر ایسی صفات کا اطلاق کیا ہے کہ جس کا ظاہر ایسے معنی پر مشتمل ہے جو اللہ کے شایع نشان نہیں۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی نے بھی گویا اس حقیقت کو چھپا لیا، ان ذلک الظاہر المتبادر کفر وضلال، کہ یہ جو ظاہری معنی ہے یہ کفر ہے، یہ گمراہی، یہ حقیقت بھی اللہ کے نبی نہیں بتائے، آپ بھی چھپا کر لے گئے، ایسا کفر ہے۔ یجب صرف اللفظ عنہ، جس لفظ کو اس کے ظاہر سے پھیرنا ضروری ہے، نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا۔ وَكُلُّ هَذَا مِن تِلْقَاءِ أَنفُسِهِمْ، اب یہ ساری حقیقتیں کہاں سے آ رہی؟ کوئی وحی ان پہ نہیں اتر رہی ہے،
اپنی ہی طرف سے سب یہ بولے جا رہے ہیں، یہ دعوے کیے جا رہے ہیں، من غیر اعتماد علی کتاب او سنہ، نہ تو کتاب کی دلیل ان کی بنیاد ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اس کی دلیل ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، شیخ امین شنقی کہتے ہیں یہ ان کی باتوں کا لازمی نتیجہ، اور ظاہر بات ہے سبحانک، اے میرے رب تو پاک ہے، یہ تو بہت کھلا بہتان ہے، بہت بڑا بہتان، بہت بڑا الزام ہے۔ ولا یخفی، آگے کہتے ہیں ولا یخفی ان ھذا القول من اکبر الضلال ومن اعظم الافتراء علی اللہ جل وعلا ورسولہ، یہ بات آپ سے مخفی نہیں ہوگی، ایسا کہنا انتہا درجے کی گمراہی ہے اور اللہ اور اس کے رسول پہ بہت بڑا جھوٹ گھڑنا ہے کہ ان کی آیت اور احادیث کا ظاہر کفر تھا، لیکن نہ اللہ نے بیان کیا نہ رسول نے بیان کیا۔ والحق الذی لا یشک فیہ ادنی عاقل، اور وہ حق جس کے بارے میں کوئی ادنا درجے کا عقل مند بھی شک نہیں کرتا، ان کل وصف وصف اللہ بہ نفسہ او وصفہ بہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فالظاہر المتبادر منہ السابق الى فهم من في قلبه شيء من الایمان هو التنزیہ التام عن مشابہۃ شیء من صفات الحوادث۔ کہتے ہیں وہ حق جس کے بارے میں کوئی بھی شک نہیں کر سکتا، ادنا درجے کی عقل رکھنے والا بھی، کہ ہر وہ وصف جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے اپنے بارے میں، یا اللہ کے رسول نے اللہ کے وصف کے طور پہ بیان کیا ہے، تو اس سے ظاہری معنی جو متبادر معنی آتا ہے، جو سب سے پہلے سمجھ میں آتا ہے ہر اس آدمی کو جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو، وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے وہ معنی تو ثابت کیا جائے گا، لیکن تمام مخلوقات کی صفات یا ان سے مشابہت سے کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی مشابہت کی نفی کی جائے گی۔ اللہ کو پاک قرار دیا جائے گا، اللہ کی صفت ہے لیکن یہ صفت مخلوقات کے مشابہ نہیں ہے، یہی کہا جائے گا، یہی معنی ہر عقل مند ایمان والے کی سمجھ میں آتا ہے۔ قال وَهَلْ يُنْكِرُ عَاقِلٌ، کہا کیا کوئی عقل مند اس بات کا انکار کر سکتا ہے ان السابق الى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافات الخالق المخلوق في ذاته وجميع صفاته، کیا کوئی بھی عقل مند اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ جب بھی ذکر ہوگا، کوئی معنی بیان ہوگا، تو سب سے پہلے جو معنی سمجھ میں آئے گا کہ خالق اور مخلوق اپنی ذات اور صفات میں دونوں کے دونوں جدا ہیں، ایک دوسرے سے مماثلت نہیں رکھتے، یہی معنی سب سے پہلے آتا ہے۔ یعنی جب بھی خالق کا ذکر ہوگا، مخلوق کی طرح کوئی بندہ نہیں سمجھتا، ایک سلیم الفطرت انسان کے عقل میں خالق اور مخلوق کا جب تذکرہ آتا ہے تو دونوں میں جدائی کا تصور ہی سب سے پہلے آتا ہے۔ لا واللہ لا ينکر ذلك الا مکابر والجاہل المفتری الذي يزعم ان ظاہر آیات الصفات لا يلیق باللہ، کہتے ہیں لا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اس حقیقت سے کوئی نہیں انکار کر سکتا کہ وہ فرق والی بات ہی سمجھ میں آتی، اس حقیقت کا انکار وہی کر سکتا ہے جو مکابر ہو، اور مکابر کہتے ہیں وہ جو دلیل کے واضح ہو جانے کے بعد بھی کہے میں نہیں مانتا۔ والجاہل، یا تو مکابر ہوگا یا ایسا جاہل جو جھوٹ گھڑ رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ صفات کی آیتوں کا ظاہری معنی اللہ کے شایان شان نہیں ہے، لِأَنَّهُ كُفْرٌ وَتَشْبِيهٌ، اس لیے کہ اس کا ظاہر کفر اور مشابہت پہ دلالت کرتا ہے۔ انما جر الیہ ذلک تنجیس قلبہ بقدر التشبیہ بین الخالق والمخلوق، کون سی چیز اسے اس دعوے تک لے گئی؟ انما جر الیہ ذلک، اس طرف اسے لے جانے والی چیز کیا ہے کہ اس نے اپنے دل کو تشبیہ کی گندگی سے لت پت کر لیا یا لت پت کر لیا ہے، یعنی تشبیہ کی گندگی سے اس میں ڈبو لیا ہے، اس نے اپنے دل کو مخلوق اور خالق کے درمیان مشابہت کے عقیدے سے اپنے دل کو بھر لیا ہے۔ فَأَدَّاهُ شُؤْمُ التَّشْبِيهِ، اب اس تشبیہ کے عقیدے کی نحوست نے اسے اس نتیجے تک پہنچایا اِلَى نَفْيِ صِفَاتِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى، کہ وہ اللہ کی صفات کی نفی کر رہا ہے، وَعَدَمِ الْإِيمَانِ بِهَا، اور اس پر ایمان نہیں لا رہا ہے، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، مَعَ أَنَّهُ جَلَّ وَعَلَى هُوَ الَّذِي وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی اپنی یہ صفت بیان کی ہے۔ فَكَانَ هَذَا الْجَاهِلُ مُشَبِّهًا أَوَّلًا وَمُعَطِّلًا ثَانِيًا،
اس جاہل نے دوہرے جرم کا ارتکاب کیا۔ سب سے پہلے اللہ کو مخلوقات کے مشابہ سمجھا، حالانکہ صفات کے اس بات سے مشابہت لازم نہیں آتی، اور پھر مشابہت کا معنی سمجھ کر دوسرے نمبر پر تعطیل تک گیا، اللہ کی صفات کا انکار کیا اور نصوص آیات و صفات کو ان کی دلالت پر رہنے نہیں دیا۔ اس نے دوہرا جرم کیا۔ فارتکب ما لا یلیق باللہ ابتداء و انتہاء، اس طرح اس نے ابتداءً بھی اور انتہاءً بھی ایسی بات کا ارتکاب کیا جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ قَلْبُهُ عَارِفًا بِاللَّهِ كَمَا يَنبَغِي مُعَظِّمًا لِلَّهِ كَمَا يَنبَغِي طَاهِرًا مِنْ أَقْدَارِ الشِّرْكِ لَكَانَ الْمُتَبَادِرُ عِنْدَهُ السَّابِقُ إِلَى فَهْمِهِ أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين۔ کہتے ہیں کہ اگر اس آدمی کا دل اللہ کی معرفت سے معمور ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے، اللہ کی یہ تعظیم کرنے والا ہوتا جیسا کہ اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، اس کا دل تشبیہ کی گندگی سے پاک ہوتا، تو اس کے پاس بھی سب سے پہلے جو معنی آتا، اس کے ذہن میں بھی جو سب سے پہلے مفہوم آتا، وہ یہی ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی صفات بیان کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال اور جلال پر دلالت کرتا ہے، اور اس طرح دلالت کرتا ہے کہ مخلوقات کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے درمیان مشابہت کا اگر کوئی وہم بھی پیدا ہو رہا ہے، اس کی نفی خود بخود اس کی اپنی فطرت کرنے لگتی۔ فَيَكُونُ قَلْبُهُ مُسْتَعِدًّا لِلْإِيمَانِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَلَالِ الثَّابِتَةِ لِلَّهِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، تو پھر اس کے بعد اس کا دل اللہ تعالیٰ کی صفات کمال و جمال پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوتا۔ وہ صفات کمال و جلال جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن و سنت میں، صحیح سنت میں ثابت ہیں، مع التنزیہ التام عن مشابہت صفات الخلق، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مخلوقات کے مشابہ قرار دینے سے پرہیز کرتے ہوئے، علی نحو قولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے مطابق کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس میں تنزیہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشابہت کی نفی بھی ہے، اور ساتھ میں صفات کا اثبات بھی ہے، اور ہم یہ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ نفی اور اثبات دونوں کو جمع کرنے ہی سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا کمال بھی ظاہر ہوتا ہے۔ انتہا کلامہ رحمہ اللہ۔ شیخ محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت یہاں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اب محمد امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی نقل کرنے کے بعد آگے گفتگو کا خاتمہ اپنی اس تعلیق سے کہہ رہے ہیں والاشعری ابو الحسن رحمہ اللہ كان في آخر عمره على مذهب اہل السنة والحدیث۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں اہل سنت اور محدثین کے مذہب پر تھے، وَهُوَ إِثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ۔ اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ وہ عقیدہ یہ تھا کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے لیے ثابت کی ہے یا اپنے رسول کی زبانی ثابت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ثابت کیا جائے۔ اللہ نے جو نام بتائے اللہ کا نام ہے، رسول اللہ نے جو نام بتائے وہ اللہ کا نام ہے، اللہ نے جو صفات بتائیں وہ اللہ کی صفات ہیں، رسول اللہ نے جو صفات بتائی واقعی وہ اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ نے جن باتوں کی نفی کی، رسول اللہ نے جن باتوں کی نفی کی، ہم بھی ان باتوں کی نفی کرتے ہیں۔ اب جب صفات اور اسماء کو ثابت کرتے ہیں من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل، نہ ہم تحریف کرتے ہیں نہ تعطیل کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم تکییف کرتے ہیں نہ ہی ہم تمثیل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا وہ عقیدہ ہے جس پر ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آگے لکھتے ہیں شیخ ابن عثیمین وَمَذْهَبُ الْإِنسَانِ مَا قَالَهُ أَخِيرًا إِذَا صَرَّحَ بِحَصْرِ قَوْلِهِ فِيهِ۔ آدمی کا یا انسان کا عقیدہ جو ہوتا ہے
وہ ہوتا ہے جو سب سے اخیر میں اس نے کہا ہو، خاص طور پہ جب وہ حصر کر دے، یعنی وہ خود بتا دے کہ بھائی میں نے بہت کچھ لکھا پڑھا ہے لیکن جو اب لکھ رہا ہوں یہ میرا عقیدہ ہے۔ اگر اپنے قول کو وہ محصور کر کے بتا دے تو پھر آدمی کا وہی عقیدہ معتبر ہوگا، گرچہ دوسری کتابوں میں اس نے کچھ بھی لکھا ہو۔ کما ہی الحال فی ابی الحسن کما یعلم من کلامہ فی الابانہ، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معاملہ، یہی ماجرا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب الابانہ میں صرف اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی نہیں ذکر کیا، بلکہ اس بات کی صاف طور پہ صراحت کی ہے کہ اب یہ کتاب لکھ کر گویا میں یہ بتا دے رہا ہوں کہ میرا عقیدہ یہی ہے اور میں اسی عقیدے پر قائم ہوں، اسی عقیدے پر چلنے والا ہوں۔ گویا اس سے پہلے گرچہ ایک مذہب ان کی طرف منسوب ہے، گرچہ بہت سارے اقوال ان کے ادھر ادھر مشہور ہوں گے، لیکن جب انہوں نے خود صراحت کر دی تو پھر اعتبار اسی کا ہوگا، اس سے پہلے والے کا نہیں ہوگا۔ وعلی ھذا فَتَمَامُ تَقْلِيدِهِ اتِّبَاعُ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَخِيرًا۔ اب جب یہ حقیقت کھل کر آ گئی تو پھر اگر ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہی کرنی ہے تو پھر ان کے نقش قدم پر چلو، اس نقش قدم پر جو انہوں نے سب سے اخیر میں اپنے پیچھے چھوڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْتِزَامُ مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ، اور وہ راستہ ہے اہل سنت اور محدثین کے طریقے کو لازم پکڑے رہنا، لِأَنَّهُ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ الْوَاجِبُ الْاتِّبَاعِ، اس لیے کہ یہی وہ صحیح مذہب ہے جس کی اتباع واجب ہے، الَّذِي الْتَزَمَ بِهِ ابو الحسن نَفْسُهُ، جس کی خود ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ پابندی کرتے رہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہنچ کر ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ اور اشاعرہ کے درمیان کا جو فرق شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ مکمل ہوا، اور اس فرق کے بیان ہونے کے ساتھ اس شبہ کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ اشعری ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب ہیں، اور ابو الحسن اشعری تو امام ہیں، وہ ہدایت میں ہیں، تو یہ گمراہ کیسے ہو سکتے؟ اس کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ جس مذہب پر اشاعرہ آج قائم ہیں، خود ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ اس مذہب سے براعت کا اعلان کر چکے ہیں، وہ خود اپنا تعلق اس سے ختم کر چکے ہیں، اور وہ خود اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھ چکے ہیں کہ وہ اہل سنت، خاص طور پہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جس طریقے پر تھے اس طریقے کی طرف لوٹ کر آ رہے ہیں۔ یہ کہہ دیے جانے کے بعد اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ ناظرین کرام، میں نے کہا تھا کہ یہاں 3 سوالات ہیں، 3 میں سے 2 سوال ہم نے مکمل کیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اشاعرہ 95% ہے تو گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں، ہم نے اس کا جواب بھی دیکھا۔ دوسرا اعتراض یا سوال یہ تھا کہ اشاعرہ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، وہ گمراہ کیسے ہو سکتے، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ اب ایک تیسرا سوال باقی رہ جاتا ہے، اور وہ تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اشاعرہ میں عالم اسلام کے نہیں، تاریخ اسلام کے بڑے بڑے علماء کا نام ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے، تو پھر کیسے ہم اشاعرہ کے مذہب کو گمراہی مان لیں گے؟ ہم اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔